بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ رحمان کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ رحمان قرآن حکیم کی 55 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں اور 8 پیرائیں ہیں، اور سورہ رحمان کے کل الفاظ کی تعداد 385 ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور قرآن حکیم کا بھیجا جانا اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہونا، یہ بے تقاضائے صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناظرین ہم خارجی سطح پہ بھی دے سکتے ہیں، یہ آب و ہوا، یہ کائنات، یہ ہمارا سانس لینا، ہمارا زندہ ہونا، ہماری بقا کا رہنا، اور بے شمار دوسری نعمتیں ہماری خارجی نعمتوں میں آتی ہیں، جبکہ باطنی نعمتیں انسان کے روح سے، نفس سے، اس کے دماغ سے اور اس کی نظر اور قلب سے متعلقہ ہیں۔ سورہ الرحمن جو ہے اس نے بہت واضح طریقے سے ان دونوں اسپیکٹس پہ، خارجی اور اندرونی نعمتوں پہ روشنی ڈالی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کا نزول دور تقذیب، جو کہ مکہ کا 4 اور 5 نبوی کا دور تھا، اس میں نزول ہوا ہے، اور اس میں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر ہماری بے شمار نعمتوں کو، لا تعداد نعمتوں کو آپ کیسے جٹلاتے ہو۔ ربکما، چونکہ انسانوں اور جنوں سے خطاب ہے تو لہٰذا یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور الہ کا مطلب ہے نعمت اور رحمت، اور اس کے علاوہ الہ کے مطلب میں جو مختلف اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں، جو کرشمے ہیں، جو حکمت ہے، جو رحمت ہے، اور جو نعمتیں ہیں، وہ بھی الہ کے ہی دائرہ کار میں آتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس سے پہلے سورہ القمر ہے۔ سورہ القمر میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یعنی وہ آپ نے کیا ہمارا پھر عذاب نہیں دیکھا، وہ کیسا ڈرانے والا تھا، کیسا ہمارا عذاب تھا۔ اور پھر باب کرایا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے تو یقیناً قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اس میں قد جو ہے وہ حرف تحقیق ہے، لِلذِّکر، تذکیر کے لیے، ذکر کے لیے، تاکہ آپ اپنے دل و دماغ میں اس کو لے کے آئیں۔ فَحَلْ مِن مُدَّکر، تو پھر کوئی ہے جو اس کا ذکر کرنے والا۔ ناظرین، اس کا جو پس منظر ہے وہ چونکہ دور تکذیب کا ہے، اس میں مخالفین کی شدید مخالفت پائی جاتی تھی اور ہٹ درمی پائی جاتی تھی، لہٰذا اس کلام میں مخاطبین کی ذہنیت اور مزاج کو سامنے رکھ کے تکرار کلام کو لایا گیا ہے۔ تبھی جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی جو آیت ہے، اس کو 31 دفعہ سورہ رحمان میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو اس کا مرکزی اور عمودی خیال ہے سورہ رحمان کا ناظرین، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات پہ محیط ہے۔ اس میں انفس و آفاق کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذوالجلال ہونا، جو کافرین اور مکذبین اور منافقین کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو سزا دینے والی مبارک ذات ہے، ذوالجلال سے واضح کیا گیا ہے۔ اور والاکرام کہہ کے جو سابقون اور متقین اور محسنین ہیں، ان کے اجر کا اعادہ کیا گیا ہے، اور پھر جہنم کے اور جنت کے مناظر بتائے گئے ہیں، اور پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرام ہے، ذوالجلال ہے اور برکات والی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی شان کو ہر لمحہ انسانوں کو بیان کرنا چاہیے۔ ناظرین، سورہ رحمان کے 8 پیرائیں ہیں۔ اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 1 سے 13 تک ہے۔ اس میں الرحمن نے انسانوں کو جو کلام بھیجا ہے اس کے سیکھنے کا ذکر ہے، اور پھر انسان کو جو بیان سکھایا ہے اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس کی پہلی ہی 4 آیات میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان 4 آیتوں میں یہ بات بیان کی ہے۔ 2 میں بتایا ہے کہ ہم نے قرآن سکھایا، اور 2 میں 3 اور 4 میں بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو بیان سکھایا۔ تو بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو واضح طریقے سے بیان کرنا، مبین طریقے سے بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دونوں کام انسان کو پہلے پیدا کیا، پھر قرآن حکیم سکھایا، اور پھر ہمیں گویائی دی، نطق دیا۔ اور جو حالت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، وہ یا کتابت سے واضح ہوتا ہے، یا وہ سپیچ سے واضح ہوتا ہے، اور یا جب ہم اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے۔ تو ناظرین، پھر اس پیراگراف میں ہے جو سورج اور چاند ہیں وہ اپنے دائروں میں گردش کرتے ہیں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور اسی طرح جو مختلف ستارے ہیں اور جو درخت ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں سربسجود رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سربسجود رہتے ہیں۔ یسجدان سجدہ سے ہے، اور والنجم سے مراد جڑی بوٹیاں بھی لیا جاتا ہے، یعنی نجم سے مراد ستارہ ہوتا ہے، لیکن اس سے جڑی بوٹیاں بھی مراد دیا جاتا ہے۔ تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَرَفَعَ الْمِيزَانَ، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور ہم نے ایک توازن قائم کیا۔ میزان کا مطلب ہے توازن، سمیٹری۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو تناسب اور توازن ہوتا ہے وہی خوبصورتی کی علامت ہے۔
قرآن حکیم بھی اسی توازن کا، اسی میزان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ توازن تناسب آپ کے جسم میں بھی ہے، آپ کی گفتار میں بھی ہے، آپ کی چال میں بھی ہے، ڈھال میں بھی ہے، آسمانوں، زمینوں، سبزیوں، پھلوں، جہاں دیکھیں گے آپ کو توازن نظر آئے گا، اور یہی میزان ہے۔ واقیم الوزن بالقسط، تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ چیزوں کو میجر کیا کریں۔ ولا تخسر المیزان، اور اپنے توازن میں کبھی بھی گھاٹا نہ ڈالیں، کمی نہ کریں۔ تو ناظرین، جس طرح آسمانوں اور زمین کا توازن بہت ضروری ہے، سوسائٹی میں انسانوں کا جو رویہ اور جو ثقافت اور رہنا سہنا ہے، اس کے اندر بھی توازن بہت ضروری ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، ہم نے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْإِنَامِ، کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ دیکھو، ارض کے ساتھ وضع آیا ہے، بچھا دیا ہے۔ لِلْأَنَامِ کا مطلب ساری مخلوقات کے لیے، جن میں بھی روح ہوتی ہے اس کو انام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فیہا فاکہاتن، اس کے اندر ہم نے پھل رکھے، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کھجوریں جو تہ در تہ ہیں، گویا کہ ذات الاکمام کھجور کا، نخل کی صفت ہے۔ اسی طرح والحب ذو العصف والریحان، اور ہم نے دانہ، یعنی دانے کی صفت ہے ذو العصف، کہ ہم نے یعنی ایسا دانہ جو کہ تہ در تہ ہوتا ہے وہ دیا، والریحان، اور خوشبودار قسم کے پھول دیے۔ ریحان خوشبو کو بھی کہتے ہیں، اور رزق کو بھی کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں سے خوشبودار قسم کے پھول مراد ہیں، یعنی انسان کی جو اسٹیٹکس کی سینس ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو، ہم نے آپ پہ جتنی نعمتیں بھیجی ہیں، انفینائٹ قسم کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اے جن اور انسانوں، ربکما، اس سے مراد ہے دونوں، جن اور انسان، کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور الہ سے مراد رزق بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے۔ ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 14 سے 18 کے درمیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر پایا جاتا ہے، تخلیق انسان کا ذکر ہے، اور قیامت پہ استدلال کیا گیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان کو ہم نے ایک ایسی مٹی سے بنایا، صلصال کہتے ہیں جو مٹی چیکنی سی ہوتی ہے، صلصال، کالفخار کہتے ہیں جو گڑے کی، یعنی ایسی مٹی کہ جب آپ اس کو ہاتھ مارتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ من صلصال کالفخار، یعنی ایک ایسی مٹی سے بنایا جو بڑی چٹکنی قسم کی مٹی تھی، یعنی اس سے آواز آتی تھی، یعنی سختی سے۔ وہ انسان کی جو تخلیق کی سٹیجز ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ان جنوں کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے آگ سے پیدا کیا، جان کہتے ہیں جن۔ ابو الجن جو کہ ابلیس تھا، وہ اس کو بھی آگ سے پیدا کیا گیا تھا، تو مارج کہتے ہیں آگ سے، آگ کے شعلے سے، مارجن من النار۔ اور ناظرین، یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیسیکلی جو جن اور انسان ہیں ان میں جزا اور سزا اور ان کا جو عدل ہے اور ان کا جو واپس مرنے کے بعد جا کے حساب دینا ہے، جس کو موعاد کہتے ہیں، وہ انسانوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن ان کی جنس اور نوع کا فرق ہے، وہ اس میں مختلف ہیں۔ لیکن قرآن حکیم یہ جو آیات ہیں یہ بیسیکلی غافل انسانوں کے لیے اور جو جن غافل ہیں ان کے لیے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جن جو ہیں ان کے اپنے پیغمبر ہیں، یعنی وہ اپنے ہم جن سے ہی ہدایت لے سکتے ہیں۔ تو پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مشرقین اور مغربین کی رب ہے۔ مشرقین مغربین کا مطلب ہے یعنی ایسی مشرقیں جو کہ مثال کے طور پہ جب سورج نکلتا ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے، ڈان جسے ہم کہتے ہیں، وہ مراد لیا جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مغربین کی، یعنی جو عشاء کا اور جو شفق کا جو سین ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کو جب ہوتا ہے اور جب بالکل بہت اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد ہے ہر جگہ پہ رب المشرقین مغربین، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا رب ہے۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 19 سے 25 کے درمیان ہے۔ اس میں علمی دلائل پائے جاتے ہیں، فطری دلائل پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے انسانوں غور کرو، کیا ہم نے دو جو دریا جو ہیں ان کو ملا نہیں دیا، یعنی وہ بہتے ہیں اور وہ اس طرح بہتے ہیں کہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں۔ مرج کہتے ہیں بین کو، بحرین کہتے ہیں سمندروں کو، دو سمندروں کو، اور اس سے بحیرہ احمر اور بحیرہ روم مراد دیے جاتے ہیں، اور ان کے درمیان دیکھو ایک ایسی رکاوٹ تھی کہ یہ مل نہیں پاتے تھے۔ اور پھر اس کا ریفرنس دیکھ کے قرآن حکیم بتاتا ہے کہ دیکھیں، انہی سمندروں میں سے آپ موتی اور مونگے نکالتے ہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ، قدرت پہ غور کرو کہ یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے، اور اس میں بڑی بڑی کشتیاں دریاؤں میں، سمندروں میں ہوتی ہیں جو پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ ہماری ان نعمتوں پہ غور کریں۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آیت نمبر 26 سے 38 کے درمیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذوالجلال اور اکرام ہونا کا ذکر پایا جاتا ہے، اور جنوں اور انس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے، جبکہ ہر ایک چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے۔ کلو من علیہا فان، یعنی ہر چیز، فان جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور فنا اور بقا
کا اس سے واضح کانسیپٹ لیا جا سکتا ہے۔ بقا کہتے ہیں ایسی چیز جس میں تغیر نہ آئے، فنا کہتے ہیں ایسی چیز جس میں تغیر آئے، یہ اس کا بیسک ڈیفینیشن ہوتی ہے، اور اس آیت میں فانن کا جو لفظ ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ذوالجلال ہے، والِ اکرام ہے، اور پھر کیا آپ ہماری بے شمار جو نعمتیں ہیں، انفنائٹ جو نعمتیں ہیں، ان کو آپ جٹلاتے ہیں اے انسانوں اور جنوں؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آسمانوں پہ اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ ہمیشہ پرماننٹ ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود انسان جو ہے ہماری نعمتوں کو جٹلاتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کی طرف ہم پھر متوجہ ہوتے ہیں۔ ثقالان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اور ثقالان ثقل کی بدولت ہے، چونکہ انسان اور جن بوجھ رکھتے ہیں کش ثقل کے عین مطابق۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، اگر آپ میں اتنی توفیق ہے تو پھر آپ آسمانوں اور زمین میں سے نکل کے دکھاؤ، باہر نکل کے دکھاؤ۔ نفاذہ کہتے ہیں پھاڑ کر کسی چیز سے باہر آ جانا، لیکن تم آسمانوں اور زمینوں سے باہر نہیں نکل سکو گے مگر سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، یعنی آپ زمینوں اور آسمان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو آگ کے شعلے اور تانبے دار قسم کے شعلے جو ہیں وہ آپ کو گھیر لیں گے، اور آپ کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ بیسیکلی یہاں سے شاہ کے ساق مراد دیا جاتا ہے۔ شواز کہتے ہیں ایسی آگ جو شعلے سے نکلے، نحاس کہتے ہیں تانبے سے نکلنے والا دھواں۔ شہاب ثاقب جب اپنی مختلف مراحل طے کرتے ہیں تو ان کی یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں، شعلے کی بھی اور تانبے کی سی حرارت کی بھی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جس دن جو آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور فقانت وردتن کالدہان، اور وہ باقاعدہ اس طرح ہو جائے گا آسمان جس طرح سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ وردہ سے مراد آسمان بھی ہے، پھول اور شگوفے بھی مراد ہوتے ہیں، اور کالدہان سے مراد سخت چمڑا مراد ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ پھر بھی آپ ہماری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 5 ہے وہ آیت نمبر 39 سے 45 کے درمیان ہے۔ اس میں مناظر قیامت بیان کیے جاتے ہیں اور گناہ گار لوگوں کا حال بیان کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی سے، انسانوں اور جنوں سے، ان کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے، بلکہ ان کو پہچان لیا جائے گا، ان مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، اور ان کے اقدام سے، ان کی پیشانیوں سے اور ان کے قدموں سے ہی ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ نواسی کہتے ہیں ناسیہ کی جمع، اس کا مطلب پکڑا جانا، اقدام سے مراد قدم ہوتا ہے۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس کے آپ مجرم تھے، جس کو آپ جھٹلاتے تھے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ آپ پھرو ان گرم چشموں کے درمیان پھرو، اور کیا ہماری اتنی بڑی نعمتوں کو بھی آپ جھٹلاتے تھے؟ یعنی اس دن یہ باور کرایا جائے گا۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 6 ہے وہ آیت نمبر 46 سے 59 کے درمیان ہے۔ اس میں جو سابقون ہیں، جو بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کی بدولت، لیکن اس وجہ سے کہ وہ اطاعت نہیں کر سکے، جو اس کیفیت میں ہوں گے، اور ان کے لیے جنت ہوگی ذواتا افنان، یعنی ان کے لیے پھیلے ہوئے باغ ہوں گے۔ زواتا کہتے ہیں زو سے، زو جو ہے، زو کا مطلب ہوتا ہے کسی ملکیت کو رکھنا، یہ مضاف کے طور پہ عام طور پہ آتا ہے، اور اس کی مؤنث ذات ہوتی ہے، اور اس کی جو تثنیہ ہے وہ زواتا ہے۔ اور مومن کے لیے بیسیکلی 2 طرح کی بہشتوں کا ذکر ہے، یعنی وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی، یعنی یہ دونوں جو بہشتیں ہیں، ایک وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے بچتے ہیں، ایک ان کے لیے ہوگی، ایک یہ اسپیکٹ ہے، اور دوسری ہے جو کہ کانشیس اطاعت میں آتے ہیں، یعنی فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، بہت زیادہ اپنا احساس کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی نیک عمل کرتے ہیں۔ ایک ترک معاصی کی جنت ہو سکتی ہے، اور ایک اطاعت والی جنت ہو سکتی ہے، جس میں کہ انسان بہت زیادہ خشوع و خضوع میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنت جسمانی ہو اور ایک جنت روحانی ہو، چونکہ سورہ رحمان میں 2 چیزوں کا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور چیزوں کو تضادات میں اور کمپیئر کنٹراسٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ اسی طرح 2 چشمے بھی ہوں گے وہاں پہ، اور یہ دونوں چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور اس میں بے شمار یعنی زوجین کے طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ کلو فاکہاتن زوجان فیہ ما، ان دونوں باغوں میں طرح طرح کے پھل بھی ہوں گے جو کہ جوڑا جوڑا ہوں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو اس کے متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، کہ جو اس کے نیک لوگ ہوں گے وہ ایسے فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ بطائن کہتے ہیں کسی استر، کسی چیز کے اندر کو کہتے ہیں، اور استبرق کہتے ہیں موٹا ریشم، یعنی ایسے فرش ہوں گے جن پہ موٹے ریشم کے تکیے یا بہت سارے گلیچے وغیرہ موجود ہوں گے،
اور پھل ان کے سروں کے ساتھ لٹک رہے ہوں گے۔ وہ بیسیکلی جنت کا سین بیان کیا گیا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایسی خواتین ہوں گی یا ایسی حوریں ہوں گی جو کہ بڑی شرمیلی ہوں گی، اپنی قاصرات الطرف، یعنی جن کی نگاہیں بڑی شرمیلی ہوں گی، اور ان کو کسی انسان یا کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔ تو قاصرات ناظرین کہتے ہیں شرمانے کو، جو شرمانہ ہے وہ عورت کی حیا کے مترادف ہے، اور اس کی عورت کی جو حیا ہے وہ بیسیکلی اسے بہت سارے گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ عورت کی بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، اور اسی خوبی کی طرف قاصرات الطرف کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ایک جنت کی نعمت ہوگی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہوں گی، یا خواتین یا حوریں ہوں گی، وہ اپنے حسن میں موتیوں اور مونگوں کی طرح ہوں گی، یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ اور پھر بھی اس کے باوجود، اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود بھی آپ ہماری کن کن نعمتوں کو جٹاؤ گے؟ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 7 ہے وہ آیت نمبر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اس میں جزائے محسنین کا ذکر پایا جاتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا احسان، کہ جو نیکی کا کام کرنے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، تناسب کو، توازن کو، اور اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، خیال میں، گفتار میں جہاں پر بھی بیلنس ہوگا، توازن ہوگا، ناظرین وہ خوبصورتی ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتیں ان کے لیے ہوں گی۔ دونہما سے مراد یہ ہے کہ یہ نئی دو جنتیں ہوں گی، یعنی پہلی والی جنتوں سے ہٹ کے۔ اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے باغ ہوں گے جو اپنی انتہائی سبز پن کی وجہ سے بلیک لگ رہے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ کوئی چیز جب گاڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک کالا ہونے کا، ایک بلیکش ہونے کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی عام طور پہ مدھامتان سے مراد رات کی سیاہی ہوتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے درمیان دو چشمے ہوں گے جو جوش مار رہے ہوں گے، نزاختن کہتے ہیں، نزخہ کہتے ہیں جوش مارنے کو، یعنی ایسے دو چشمے ہوں گے جو کہ ابھر رہے ہوں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں کھجور کے اور انار کے درخت ہوں گے۔ دیکھیں، دو ہی پھلوں کا ذکر ہے، دو ہی چشموں کا ذکر ہے، دو ہی باغوں کا ذکر ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان دو باغوں میں کیا ہوگا، فیہن خیرات حسان، کہ ان کے اندر بہت خوبصورت قسم کی عورتیں ہوں گی۔ خیرات خیرہ کی جمع ہے جو کہ مؤنث ہے، اور خیرات اس کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فضیلت۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہاں پہ ایسی حوریں ہوں گی جو کہ خیموں میں ہوں گی۔ خیام کہتا ہے شاخوں والا گھر، شاخوں سے، درختوں سے جو گھر بناتے ہیں اس کو خیمہ بولتے ہیں، اور خیام اس کی جمع ہے۔ تو پھر ایسے خیمے ہوں گے جس میں حورن مقصوراتن، یعنی اس میں خوبصورت حوریں ہوں گی۔ مقصورات یعنی ان کی نگاہیں ہوں گی وہ جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کو کسی انسان یا کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔ اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح جو مومنین ہوں گے وہ ان تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے، متکئین علی رفرف خضر، وہ سبز قسم کے، خوبصورت قسم کے پھیلے ہوئے گلیچوں پہ ہوں گے۔ وَأَبْقَرِی حسان، ابقری ہوتا ہے بہت اعلیٰ، حسان بھی بہت خوبصورت کو کہتے ہیں۔ تو گویا وہ بہت خوبصورت قسم کے جو فرش ہوں گے یا گلیچے ہوں گے ان کے اوپر ہوں گے۔ اور عام طور پہ جو ابقری ہے یہ بڑے سردار کو بھی بولتے ہیں، اعلیٰ چیز کو بولا جاتا ہے، اور عام طور پہ اس سے ریاض الجنہ بھی مراد دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، 8 نمبر پیراگراف میں ایک ہی آیت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت برکت والی ہے، آپ کے رب کی ذات بہت برکت والی ہے۔ رب کا پرافر سے خطاب کر کے، کا جو ضمیر ہے وہ رسالت مآب کی طرف ہے۔ تبارکہ برکت والا، اسم میں نا مانا، ذی میں نا رکھنے والا، ذی، اور ذو الجلال والاکرام، جلال والی، اکرام کرم والی۔ تو گویا ذی الجلال جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت پائی جاتی ہے۔ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے اوپر سختی، جو انسانوں اور جنوں میں سے گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے جلال کا لفظ آیا ہے۔ والاکرام، جو نیک لوگ ہوں گے جن کے لیے جنتیں ان کا معاوضہ ہوگی، اس میں اکرام کا لفظ آیا ہے۔ اور جیسے قرآن حکیم اسی سورہ میں کہتا ہے کل من علیہا فان وَیَبْقِی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الجلال والاکرام، تو اس میں دیکھیں جو وجہ ہے اور اسم ہے ان دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مراد دی جاتی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اور اللہ تعالیٰ کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تعبیر ہے ایک طرح کی، واضح طور پہ اسم اپنے مسمى پہ شاہد ہے۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو پہلے والی جنت تھی وہ عام طور پہ جو اجمی لوگ ہیں ان کے مزاج کے زیادہ نزدیک ہے، اور جو بعد والی جنت بیان ہوئی ہے جس میں خیمے ہیں اور حوریں ہیں، ان میں جو عربی لوگ ہیں، جو اہل عرب کے لوگ ہیں، ان کا ذوق ٹپکتا ہے، ان کا ذوق شوق پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تشبیہات ہیں۔ تشبیہات سے مراد ہوتا ہے بات کو سمجھانا،
اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم نے انسانوں اور جنوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانو، ان کا اقرار کرو، اکنالج کرو اور اس کے معترف ہوں، اور جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کے واضح مناظر بھی بتائے ہیں تاکہ انسان راہ راست میں آئیں۔ تو ناظرین، سورہ الرحمن اپنی 78 آیات کے ساتھ اور 8 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مطالب کو سمجھیں، اس کے صرف نحو پہ غور کریں، اس کے مطالب کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی پہ اس کا اطلاق کریں۔ سورہ رحمان بہت خوبصورت سورہ، اپنے ردیف قافیہ میں، معانی میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔